بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور پانچواں جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لے لیا، یہ کل بھی گزر چکی ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے پہاڑ تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کیا، گزر گئی نا کل، ٹھیک ہے جی۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے کہا سختی سے عمل کرو، شدت سے پوری طرح عمل کرو جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، وَاسْمَعُوا، اور ہماری بات سنو، قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نہیں مانتے۔ دیکھا، یہ ہے وہ چیز جو ان میں تھی کہ سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے۔ ایک تو دیکھو سمعنا وعصینا دونوں الفاظ آئے ہیں، اور واو جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے کہ کہا ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، تو جمع ہو گئی دونوں چیزیں۔ ایک وقت میں کہہ دیا سمعنا جب سر پہ پہاڑ آ گیا کہ ہم نے سنا، اور جب پہاڑ ہٹ گیا ٹل گیا تو انہوں نے کہا سینا، نہیں مانتے۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ زبانی طور پر تو کہہ دیا سمعنا ہم مانتے ہیں، اور دل میں یہ بات کہہ دی کہ سینا ہم نہیں مانتے، یعنی انہوں نے زبان سے تو یہ نہیں کہا لفظ کہ ہم نہیں مانتے، لیکن دل میں یہ کہہ دیا، تو اللہ نے اسے بھی تعبیر کر دیا ہے۔ وہ بحث ایک دن کی تھی نا کہ قول کبھی کبھی اس چیز کے معنی میں بھی آتا ہے جو دل میں ہے، کہا تھا نا، اور قول کبھی کبھی اس معنی میں بھی آتا ہے جو زبان حال جسے کہتے ہیں، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو مریم تم کہنا کہ میں نے آج کے دن خدائے رحمان کے لیے ایک روزہ رکھا ہے، تو یعنی حال تمہارا ایسا ہو۔ تو تیسری تفسیر اس کی حال سے کی گئی ہے کہ سمعنا، انہوں نے کہا اللہ آپ کی بات مانتے ہیں، وعصینا، اور حالت یہ ہو گئی ان کی کہ ہماری بات کو مان کے نہیں دیا۔ وہ اشربوا، اور پلائے گئے، فی قلوبہم، اچھا آگے بات میں چلتے ہیں، ایک بات اور رہ گئی کہ سمعنا وعصینا میں تین تفسیریں ہو گئی ہیں سینا کی، یا تو انہوں نے زبان سے کہہ دیا یا دل سے کہہ دیا، یا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اللہ کی بات نہیں مانتے۔ الیاذ باللہ، ان آیات کو آج مسلمانوں پر لگائیں اور دیکھیں تو ان کی بھی حالتیں کیا ہیں، اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ان کا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ کمی بیشی جو رہ جائے غفرانک، اے پروردگار آپ معاف کر دیجیے۔ وہ اشربوا فی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی، اشربوا پلائے گئے، العجل بچھڑے کو۔ اب بچڑا تو کوئی پینے کی چیز نہیں ہے، ترجمہ لفظی طور پر تو یہی بنے گا نا کہ ان کے دلوں میں بچڑا پلا دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ لفظ اور ہے، اور مفسرین کہتے ہیں حب العجل، حب العجل، بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ جیسے کپڑا رنگ دیا جاتا ہے تو رنگ اس کپڑے کے ایک ایک دھاگے میں پیوست ہو جاتا ہے، اس طرح جب کسی کی محبت غالب آ جائے نا تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں گھول کے ڈال دی گئی۔ اور اردو میں بھی بولتے ہیں، خواتین بولتی ہیں زیادہ گھروں میں کہ اسے تو کچھ گھول کے پلا دیا ہے۔ ساس کہتی ہیں نا بہو کے متعلق، کہہ رہے جب سے یہ آئی ہیں کچھ گھول کے پلا دیا، تو بس جو گھول کے پلانا ہے نا وہ یہ چیز، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کھول کے ڈال دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے۔ الیاذ باللہ، ایک کفر انہوں نے کیا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا،
اور پھر اس کفر کی وجہ سے ایک اور کفر آ گیا اور وجہ کہ بچڑے سے محبت کرنے لگے. قل بئس ما یامرکم، آپ کہیے، یہ پانچواں جواب ہوا نا. اور اصل میں بات انہوں نے کیا کہی تھی کہ ہم تورات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یہ بات کہی تھی. 5 جواب دینے کے بعد اللہ نے کہا ہے قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، آپ ان سے کہیے تمہارا یہ ایمان بہت ہی بری چیز کی پھر تمہیں تلقین کرتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تمہارا ایمان یہ، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تو تمہارا ایمان بئس ما یامرکم تمہیں بہت ہی برائی سکھاتا ہے، بہت ہی برا سبق دیتا ہے. کیا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے سمینا و عصینا کو؟ اور ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرو؟ اور تمہارا ایمان تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہے؟ بہت ہی برا ایمان ہے تمہارا اگر یہ تمہارا ایمان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا ہے، وہ شعر بھی اسی طرح کا ہے نا. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، رافضی ہو گیا ہوں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا یہ شیعہ پن ہے اور رافضیت ہے، فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِضِيٌّ، تو پھر انسان اور جن سب گواہ رہے ہیں کہ واقعی میں شیعہ. مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، ان کی اولاد سے محبت کرنے کا نام تو شیعت نہیں ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو یہی بات یہاں آ گئی نا کہ اگر تمہارا ایمان، اللہ نے کہا ایمان تمہیں یہ سکھاتا ہے، تو بہت ہی برا ایمان ہے پھر تو تمہارا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے.